السلام علیکم میرے چینل القمر یوتھ ایک میں خوش آمدید۔ من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے اللہ وہ چیز اسے اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، نیت کریں کہ انشاءاللہ اس مبارک محنت کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو بنائیں۔ کریں گے نیت میں انشاءاللہ؟ ایمان بنا ہوا ایمانی کیفیت آدمی میں صفات پیدا کرتی ہے۔ ایمان والے جہاں جئیں خود تو ہیں خیر پر، سب کے لیے خیر کا سبب بن جائے، سب کے لیے خیر کا سبب۔ یہ دنیا والے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی دنیا کی فکر لگی رہتی ہے، وہی فکر کھائی جاتی ہے۔ جوانی لگا دیا دنیا جمانے میں، جی پھر بوڑھا ہو گیا، ادھیڑ عمر ہو گئی، وہ لگا دیا، پھر بوڑھا ہو گیا، بڑھاپا بھی لگا رہا ہے کہ آئندہ کھانے رہے گا یا نہیں رہے گا، اپنے بچوں کے لیے رہے گا یا نہیں رہے گا۔ ایمانی زندگی گزرے گی، اللہ کے احکامات پر جینا سیکھ لیں گے، اللہ ہم کو بھی خوشحال رکھیں گے، ہماری نسلوں کو بھی بھلایا نہیں جائے۔ اللہ کا وعدہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک زندگی گزارے، ہمارے صالحہ پر رہے، اللہ نے خوش کیا ہے، اپنی جانب سے خوشخبری سنائی، ہم ضرور بھی ضرور خوشگوار زندگی کا مالک بنیں۔ جہاں ایسے ایمانی لوگ رہتے ہیں جن کی زندگیوں میں ایمان ہو، اعمال ہو، نیک زندگیوں والے لوگ رہتے ہیں، وہ بھی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی نسلوں کو بھی اللہ کو خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ کی بات ہے، اس ملک میں ہم لوگ گئے تھے، بڑا خوشحال ملک ہے۔ ان کا کمال دوسرے نمبر پر صحابہ کی آمد، اس مبارک محنت، ان کی قربانیوں کا اثر آج تک ختم نہیں ہوا۔ ہم لوگوں نے جا کے معلوم کیا بھائی کتنے روپے ہیں آپ لوگ؟ ان لوگوں کا 1 دینار ہمارے 200 سوا 200 روپئے دیے تو ان کا 1 روپیہ ملتا ہے۔ وہ ان کا کمال نہیں ہے، وہاں پر آنے والی مبارک شخص سالوں پہلے حضرات صحابہ کے مبارک قدم، دنیا سے بھی اللہ نوازتا ہے، اور خوبیاں چھوڑ گئے ہیں اللہ سے۔ رمضان میں ہماری جماعت تھی، وہاں ہم لوگ عصر بعد گشتوں میں نکلتے تو دیکھتے مسجدوں کے سامنے، ہر مسجد کے آگے گلی میں بڑا سا فریج رکھا ہوا، باہر سے اندر کا نظر آتا ہوا، ایسا سامنے اس کا ڈور بنا، شیشے والا ڈور، اور سارا خالی فریج، اور اس کی کرنٹ کا کنیکشن مسجد سے، بڑا سا فریج۔ تو ہم لوگ 1 2 4 5 6 جگہ دیکھے، پھر ہم نے پوچھ ہی لیا یہ خامخواہ کیوں خالی مسجد سے باہر اور مسجد کا کرنا؟ تو انہوں نے کہا آپ مغرب کے بعد دیکھیں اور پھر عشاء کے بعد دیکھیں۔ تو مغرب کے بعد دیکھا تو پورا بھرا ہوا ہے، پورا فریج بھرا ہوا ہے، بکرے کے گوشت، مرغی کے گوشت، ماشاءاللہ بریانیاں اور یہ پتہ نہیں کیا کیا رقم کے کھانے، عشاء کے بعد سب کھانا۔ تو انہوں نے کہا کہ جتنے لوگ ہمارے یہاں کہ اللہ نے مالداری دی ہے، جب ان کے گھروں میں عمدہ پکوان پکتا ہے
اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیز ضرورت سے زائد ہے، ہمارے لیے اتنا کافی ہے، تو ایسا ہی تازہ لا کے اس فریج میں رکھ دیتے ہیں، اعلان کر کے نہیں رکھتے ہیں کہ ہمارے طرف سے رکھا جا رہا ہے، نہیں، اس خیال سے کہ ہمارے گھر پکا ہوا کسی ضرورت مند کے لیے استعمال میں آ جائے۔ اور جو نماز کے لیے آتے ہیں لوگ ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں بہت سارے، ہمارے اس بر صغیر سے ایک بڑی تعداد گئی ہے وہاں کام وام کرنے کے، ہندوستان اور بنگلہ دیش اور پڑوس کے بہت لوگ کام کرتے ہیں، تو وہ لوگ نماز میں آتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں ضرورت مند لوگ آتے ہیں جن کو شام کے کھانے کا نظم نہیں ہوا ہوتا، آ کے دیکھتے نماز پڑھتے ہیں، خاموشی سے ایک پیاپ اٹھا کے لے کر چلے، کون لے گیا اس کا بھی پتہ نہیں، کس نے لا کر رکھا اس کا بھی پتہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی تھی اپنی امت کو، اور یہ بات فرمائی تھی سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ، کہ اس قیامت کے دن 7 ایسے مقدس لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے، ان میں سے رجل تصدق، امرؤ تصدق حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ اس کے وہ ایک آدمی جو صدقہ دے اس طرح چھپ چھپا کر کہ دائیں ہاتھ نے جو دیا بائیں کو بھی پتہ نہ چلے، ایسے جذبہ خلوص کے ساتھ کہ کون دے رہا ہے پتہ نہ چلے، کیا دے رہا ہے پتہ نہ چلے، وہ چیز وہاں دیکھی، کون سا لا کے رکھے معلوم نہیں، کون ضرورت مند لے گئے معلوم نہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ضرورت مند اپنی ضرورت اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں رکھتا ہے، کسی سے پوچھتا نہیں ہے، اور دینے والا اپنا نام کسی کے سامنے لانا نہیں چاہتا۔ یہ ان کا کمال ضرور ہے، لیکن ان کے بڑوں کی قربانیوں کا اثر ہے۔ صحابہ کی نسلیں جی رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس مبارک محنت کی تاثیر ہے، زندگیوں میں خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، خیر کی طرف آتی ہے زندگی۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کو دنیا دار بنائیں، بہت زیادہ دیندار بنا دیں تو ان کی دنیا کا کیا ہوگا۔ ایسا ہی جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر ان کے سالے صاحب ہشام بن عبد الملک نے کہا کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے کوئی دولت تو نہیں چھوڑی ہے، آپ ان کے لیے کچھ انتظام کروا دیتے، پرچہ ہے لکھ دیجیے اپنے بچوں کے لیے بیت المال سے کچھ، میں دلوا دیتا ہوں، آپ کے بعد میں بن رہا ہوں خلیفہ۔ ہشام نے کہا تھا، ہشام بن عبد الملک، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بچوں کو نیک صالح بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ اللہ نیک لوگوں کا خود ذمہ دار ہے، میں اپنے بچوں کو اللہ کی ذمہ داری میں چھوڑ رہا ہوں۔ تم کیا فکر کرتے ہو؟ اس زمانے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد غریب تھی، کچھ بڑی دولت نہیں چھوڑی تھی۔ جیسے ہشام نے اپنے بہنوئی کے سامنے یہ بات کہی تھی، ان کے انتقال کے بعد اپنے بہن سے بھی یہ بات کہی، فاطمہ بنت عبد الملک سے، بہنوئی کا تو انتقال ہو گیا، وہ تو راضی نہیں رہے، لیکن اب میں خلیفہ بنا، سارا بیت المال میرے قبضے میں، اگر آپ اجازت دے دو تو میں اپنے بھانجوں کے لیے نظم کر دیتا ہوں۔ تو خاتون کا بھی وہی جواب تھا جو ان کے شوہر کا تھا۔ فاطمہ بادشاہ کی بیٹی، لیکن بنی ہوئی خاتون۔ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک نے کہا
کہ جو جواب میرے شوہر نے دیا تھا وہی جواب میرا بھی سن لو. ہم نے اپنے بچوں کو صالح بنایا ہے, نیک بنایا ہے, اور نیک لوگوں کے ہم نہیں, اللہ سے بتا. یہ جملوں کی تاثیر ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھی اس ملک میں. ہماری جماعت کا قیام, یہ سب واقعات اس لیے عرض کر رہے ہیں ماں بزرگوں, ایک زندگی پر ہم کو آنا ہے, ورنہ قصے کہانیاں ہو جائیں گی. یعنی کتنے سال ہو گئے وہ حضرات کہے ہوئے چلے گئے اللہ کی بارگاہ میں اپنا انعام لینے کے لیے, لیکن ان کے کہے کو اللہ نے دنیا کے سامنے سچ کر بتایا. جو نیک ہوتے ہیں اللہ ہی ان کے والی, متولی, نگہبان, ذمہ دار, سرپرست, کچھ بھی نہیں. ہماری جماعت کا رخ طے ہو رہا تھا, استرات کی جماعت تھی ہماری, استرات ساتھ تھی, تو مشورے والوں نے کہا کہ ملک کی اہم شخصیت جو پورے ملک کی جمعیت کے صدر ہیں, رئیس الجمعیہ, ان کے گھر میں ان کے تقاضے پر جماعت طے ہو رہی ہے, عرب ہیں. ہم نے کہا بہت اچھا, یہ ہماری سعادت کی بات ہے. تو ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ بڑے آدمی ہیں, کہاں, پورے ملک کی ذمہ داری ہے, دینی ذمہ داری. یعنی ملاقات کے لیے, جماعت کے لیے ان کا وقت ملے گا یا نہیں ملے گا, جماعت کون سا وقت جماعت ان کے لیے ملاقات, ان کے پاس ملاقات ہو جائے, یہ ایک ذہن تھا. رمضان تھا, صبح صبح منتقل ہو رہے تھے. تو جا کے دیکھا, جب ہم لوگ جماعت ہماری وہاں پہنچی تو دیکھا ایک صاحب ہیں جو راستے پر, روڈ پر ہی آ کے کھڑے, ہاتھ باندھے کھڑے, بڑے میاں, سفید داڑھی. جیسے ہی سواریاں ہماری جا رہی تھی تو پیچھے پیچھے دوڑے دوڑے آ رہے. ان کے گھر کے پاس سواری ٹھہری تو پھر وہ صاحب ہماری عورتوں کا سامان اٹھایا اندر رکھ رہے. تو ہم نے پوچھا یہ کون سا ہے, ہمیں نے کہا اس ملک کے ساری جمعیت علماء کے صدر ہیں. ہم سہم گئے, اور پھر ہم گئے مسجد, ملاقات کر لی. اخلاق آدمی کو مرعوب کر دیتے ہیں, اچھا بیان نہیں, اچھی آوازیں آدمی کو ڈراتی نہیں ہیں, عمدہ اخلاق آدمی کو چھوٹا بنا دیتی ہیں. ہاں, سامنے اچھے اخلاق پیش کرو تو آدمی عاجز ہو کے رہ جاتا ہے, آگے بڑھ. تو جتنا روب ان کا پہلے تھا اس سے زیادہ بڑھ گیا, اس سے زیادہ ہو گیا. ہم صرف مصافحہ کرنے پر رہے ادب سے. مسجد گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اپنا بیگ بستر اٹھائے, دوڑے دوڑے مسجد آیا اور کہنے لگے میں اپنے بستر کے ساتھ آپ کے ساتھ آ چکا ہوں. جب وہاں عورتوں کے پاس آواز دینے کے لیے پہنچے تو عورتیں بتا رہی تھی کہ اس گھر میں ہم نے عجیب چیز دیکھی, ایک شجرہ لکھا ہوا ہے, نسب, شجرہ نسب, نیچے لکھا ہوا ہے من آل عمر بن عبد العزیز, کہ یہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد جس وقت پوری ملک کی دینی ذمہ داری لے کر چل. عورتیں بھی حیران تھی. تو عورتیں کارگزاری سنا رہی تھی کہ اس گھر کی خاتون کو ہم نے بڑا عجیب, عرب کی عورتیں کوئی خدمت نہیں, بہرحال ان کا ایک خاص انداز ہوتا ہے, ہر ایک کی خادمات ہوتی ہیں. ایک گھر میں 4 عورتیں ہیں, ماں, بیٹی, 2 بہو, اس طرح, تو ہر ایک خاتون کی ایک خادمہ ہوتی ہے, وہ کام نہیں کرنا جانتی, ان
ان کی خادمہ ہوتی ہیں، نوکرانیاں. جماعت کی عورتیں کہہ رہی تھیں کہ 2 دن جماعت کا قیام تھا، ہم کو خدمت کرنے کے لیے پکانے کی جگہ پر تک آنے نہیں دیا. اس خاتون نے ساری خدمت، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی، تنہا خدمت کرتے کرتے تھک گئی. اور ان کے گھر میں بچے تھے، وہ ان کے لیے بچے تھے، ہمارے لیے. اچھا، وہ ملک کے بڑے علماء میں تھے، ان کے بچے مدارس پڑھاتے تھے. لیکن ماں نے کہا کہ جب تک جماعت ہمارے پاس ہے پوری خدمت تمہارے سے، ایک ایک وقت کا کھانا ایک ایک بچے کو خادم بنا کے بھیجتی تھی. بستر لگاؤ، کھلاؤ، نہیں کھانا ساتھ. بڑے مدرسے کو جانا ہوگا تو وہاں ہم نے اپنے لوگوں کو دیکھا، برے صغیر کے، اور کہا تم لوگ یہاں مدرسے کا نظام کر رہے ہو، کر لیے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، فلاں شیخ کا دستخط پڑ گیا ہے. کون سے شیخ؟ جیسے ان کے گھر میں ہے، ان کا سائن پڑ گیا ہے، اس لیے حکومت مان لیتی ہے. حضرت فاطمہ بنت عبد الملک کا جملہ یاد آیا جماعت کو کہ انہوں نے کہا تھا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. کئی 100 سال ہو گئے، پورے ملک پر ان کا علم کا بھی اثر ہے اور اللہ نے خوب بھی مان دیا. اس زمانے میں لوگ سمجھ رہے تھے کہ کیا عمر بن عبدالعزیز بچوں کو غریب چھوڑ کے جانا ہے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ رہبریاں ہیں ہمارے بڑوں کی جانب سے، حضرات صحابہ و تابعین کی جانب سے رہبریاں ہیں کہ زندگیوں میں، اپنی زندگی میں، اپنی عورتوں کی زندگی میں، اپنی اولاد کی زندگیوں میں دین زندہ ہوتا ہے تو پھر اللہ کبھی ضائع نہیں فرماتا. ورنہ اس دنیا کے پیچھے زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں، ضائع ہو رہی ہیں. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جب ایمان زندگیوں میں آتا ہے تو زندگی عمل والی بنتی ہے، عمل والی بنتی ہے. عمل میں تھک جانے کو طبیعت چاہتی ہے، گناہوں سے بچ کر جینے میں مزہ آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں جس نماز پر ہم کو خوشخبری دی گئی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائی سے دی اللہ کے نافرمانی سے روکنے والی ہے. وہ زندگی کو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا دعاؤں میں. حزب الاعظم میں مشہور دعائیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نہ پڑھیں، مسنون دعائیں. اس میں ایک دعا یہ ہے، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما بقیتنی. اے اللہ مجھ پر رحم فرما دے کہ میں اس رحم کی برکت سے جب تک جیوں تیری نافرمانیوں سے بچ کر رہ جاؤں. ابدا ما بقیتنی، جب تک آپ مجھ کو باقی رکھنے والے ہیں. یہ نماز کی تاثیر ہے، اس تاثیر کو اللہ سے مانگا گیا ہے. ورحمنی ان اتکلف ما لا یعنینی، اے اللہ مجھ پر ایسا رحم فرما دے کہ جس کی برکت سے میں ایسے کام میں لگوں ہی نہیں جو میرے مطلب کا نہ ہو، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا. پوری دنیا کو باطل نے اسی پر لگا دیا، کہہ دیا کہ ٹائم پاس کی مصروفیات، جبکہ یہ ایک طرح کی بیماری ہے جس سے پناہ مانگی اللہ کے نبی اور سوال کیا کہ ایسے اللہ ایسے کاموں سے بچا دیجئے جو ہمارے کام کے. وارزقنی حسن النظر فیما یرضیک عنی، اے اللہ ایسے عمل کی توفیق عطا فرما
جو عمل آپ مجھ میں دیکھ کر مجھ سے راضی ہو کر رہ جاتے ہیں، اس عمل کی توفیق۔ یہ مبارک محنت کی تاثیر ہے۔ ہم نے اس ملک میں دیکھا رمضان میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، تراویح پڑھ کے بس ہو جاتے ہیں، بہت تھک جاتے ہیں، بعضوں کو تراویح کے آخری رکعتیں یاد ہی نہیں رہتی کہ کیا کتنی ہوئی، چلتی رہتی ہے، آنکھ بند ہیں اور ڈول رہے ہیں۔ وہاں والوں نے کہا کہ جیسے ہی ہماری رات ہوتی ہے تو گویا ہمارا دن ہو جاتا ہے۔ ایک تراویح پڑھ کے ہم فارغ ہوتے تو 1 گھنٹے کا وقفہ ہوتا، اس کے بعد پھر مسجدوں میں آوازیں شروع ہو گئی، مستقل قرات۔ ہم نے پوچھا کیا ہے، کہنے لگے قیام اللیل، رات کا مستقل قیام ہے۔ کھڑے ہو کے ایک تو قرآن ہوا، تراویح میں پڑھا گیا، لیکن ایک قرآن یہ ہے جو الگ راتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی جو قراتیں فرماتے تھے اس کی نقل ہو گئی، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی ہم کو سیکھنی ہے۔ ملکوں میں اس لیے سفر نہیں کراتے کہ دنیا گھوم رہی ہے، ہم بھی گھوم پھر کے آ جائیں۔ دیکھنے والی چیزیں خود ہمارے ملک میں اتنی بھر رکھی ہیں، دنیا بھر سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ دنیا تو ہمارے ملک میں ہی بہت ہے۔ اللہ نے حضرات صحابہ، دنیا کے بہت سارے ملک ہیں جہاں جن ملکوں میں نبیوں کی قربانیاں لگی، وہ ملک آج بھی سرسبز و شاداب ہیں، دیکھنے والی نظریں عبرت دیکھ کے آتی ہیں۔ اور وہ ملک جہاں صحابہ کی قربانیاں لگی، دنیا کتنی بھی آگے چلی جائے، صحابہ کی قربانیوں کی مبارک اثرات ختم نہیں ہو سکتے۔ دوسرا پہلو بھی ہے جو دنیا دیکھنے جاتی ہے، کمانے جاتی ہے۔ ایسے لوگ بھی ملے ہم لوگوں کو ہمارے ہی ملکوں کے، جو خوب دنیا کما کے کچھ تعارف کراتے تھے کہ ماشاء اللہ ہم کو اتنی بڑی بڑی تنخواہیں ملتی ہیں، تو ہم لوگ ان کو ترغیب دیتے تھے کہ مبارک ملک میں آئے ہو جس ملک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اپنے سامنے جماعتیں روانہ فرمائی ہیں، یہاں اپنی آخرت بنانا ہم نہ بھولیں۔ مقدر کی دنیا ہی بنگلور میں مل جائے، بنگلور کے لوگ بھی وہاں بہت سارے، پھر وہ لوگ بھی فکر مند ہوتے۔ عجیب ہے، عجیب دعوت کی محنت کی عجیب تاثیر۔ جب جماعت واپس ہونے کے لیے 2-4 دن باقی رہ گئے تھے تو اس ملک کے لوگ جنہوں نے ہم کو اپنے گھر دیے تھے، بڑی قربانیوں سے دیے۔ ایک گھر کا تو قصہ خواتین کارگزاری بتا رہی تھی کہ یہ گھر شرائط پر نہیں اتر رہا تھا، وہاں کی خاتون کا بھی وقت لگا ہوا نہیں ہے اور مرد کا بھی وقت لگا ہوا نہیں ہے، لیکن ہماری جماعت اتر گئی وہاں، لے آ کر مقامی حضرات نے اتار دی۔ پھر ہم نے معلوم کیا مقامی حضرات سے کہ بھئی کیا ہے، صاحب کا وقت لگا ہے، خاتون کا وقت لگا ہے؟ نہیں لگا ہے، بہت ادب سے بول رہے تھے۔ پھر ہم نے کہا بھی کیسے اتار دیا؟ نہیں، آپ کی جماعت کے آنے سے کئی دن پہلے سے اصرار پر اصرار جماعت اتارتی ہے، اس لیے ہم کہہ نہیں سکے۔ عورت کی، خاتون کی جانب سے بھی بڑے لوگ ہیں وہاں کے۔ تو اگلے دن جماعت کی عورتوں نے سنایا کہ وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ مجھے تو طلب تھی، میں نے اللہ سے مانگا، لیکن خواب دیکھا کہ مجھے خواب میں نظر آیا کہ کوئی جماعت آ رہی ہے، میرے گھر آ جا رہی ہے۔ جماعت تو آتی ہے مہینے میں ٹھیک ہے، لیکن میرے گھر اتر رہی ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے درخواست شروع کر دی کہ گھر جماعت اترنی چاہیے۔ تو شوہر نے کہا ہندوستان کی جماعت آئی ہوئی ہے اور تم۔ تو اس عورت کے اصرار پر اللہ نے بھی طے فرما دیا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ
تم لوگ چاند نہیں سکتے جب تک اللہ آسمانوں پر چاند نہ دے. جو کاپیوں میں مشورے لکھے جاتے ہیں، ترتیبیں بنتی ہیں، سب فیصلے پہلے اوپر ہوتے ہیں. طلب پر ایسے خود اس ملک میں بھی ہمارا تو بہت مختصر وقت تھا، 15-17 دن کا، لیکن اس ملک والوں نے کہا کہ بہت تھوڑا وقت لائے ہیں، پورے ملک کے لیے آگے جانا تھا. تو ہم نے کہا ہمارا تو اپنے بڑوں کے تابع ہیں، 2-3 دن ایسے 3 دن گزرے تھے، پتہ نہیں کیسے مانگا جی کیا کیا اللہ سے دعائیں کی. اگلے دن معلوم ہوا کہ آگے جہاں جانا ہے اس ملک میں گنجائش نہیں ہے. تو پورا وقت اسی ملک بحرین میں لگ گیا. اور وہ حضرات کہہ رہے تھے کہ ہم نے اللہ سے گزارش کی، اللہ نے ہماری سنی. بہانے کچھ بھی بنتے ہیں. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جب اللہ کے راستے میں چلنا ہوتا ہے خود ہمارے بھی ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، بہت جذبات بنتے ہیں. بڑے بڑے بیان نہیں چاہیے، وہاں ایک زندگی چاہیے. ہم کو بھی فائدہ، خوب فائدہ ہو. ایک جگہ جماعت کا قیام تھا، آخر میں جتنے گھروں نے جماعت کا استقبال کیا تھا، جماعت نے مشورہ کیا کہ ان سارے گھرانے کی عورتوں کو بھی مردوں کو بھی جوڑا جائے، اس لیے کہ استقبال کے چکر میں جماعت کی خدمت کے اس میں خیال میں اکثر ذہن سازی اور تشکیلیں رہ جاتی ہیں، اس لیے صرف انہی گھروں کو جوڑیں. جماعت کی جانب سے دعوت ہوگی تو اس دن مشورے میں جماعت کی 3 عورتیں طے ہوئی خدمت کی کہ پورے مہینے 2 مہینے بھر کھاتے رہے، آج ملک والوں کو کھلائیں، ہم پکا کے کھلائیں. تو جس گھر میں قیام تھا بڑے لوگ تھے، ان کی جانب سے ملک میں کئی مسجدیں بنی ہیں اور حکومت میں ان کی بات چلتی ہے، رائے کا ہے، خام ہے. اور وہاں عادت ہے جیسے میں نے عرض کیا، والدہ ہیں تو اس کی خدمت والی خاتون الگ ہوتی ہے، اس کے پکوان والی. بیٹی ہیں تو ان کی، اور بہویں ہیں ان کی. جماعت نے خدمت کی خواتین طے کی تو گھر کے مرد حضرات نے آ کے پوچھا کہ خدمت کی عورتیں بھی ساتھ لاتے ہیں آپ لوگ؟ ان کے یہاں معمول ہے خدمت کی، ہر خاتون کی خادمہ ہوتی ہے. ہم نے کہا جماعت کی عورتیں خدمت کریں گی، تو وہ لوگ آ کے کہنے لگے کہ خدمت کی عورتیں بھی ساتھ لاتے ہو. تو ہم نے ان سے کہا اب تک جو دین کی محنت کر رہی تھی، دینی مذاکرے کر رہی تھی، جن کی دعائیں قربانیاں ہو رہی تھیں، وہی اب خدمت کے لیے بھی اترنے والی. ہمارے یہاں خدمت والی الگ، کام والی الگ نہیں ہوتی ہیں. ان عورتوں سے آپ کی عورتوں کو ملاقات کرائیں، وہ بتائیں گی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہماری عورتوں کو یہی تعلیم ملی ہے کہ دین کا کام بھی ہم کریں گے، گھر کی خدمت بھی ہم کریں گے. یعنی کتنے سال ہو گئے وہ گھر کی عورتوں کی خدمت کیے ہوئے، جماعت کی عورتیں سنا رہی تھی. اس دن گھر کی عورتیں بھی جنہوں نے سالوں ہو گیا خدمت کر کے پکا کے وہ ہمارے درمیان آ گئیں. عجیب عجیب کیفیت تھی، ایک کام کرنا چاہ رہی بھول گئی خدمتیں، لیکن پیچھے لگی ہوئی تھی. بہت متاثر، وہ گھرانہ ہی متاثر. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ ساری کارگزاری اس لیے ہے کہ ہم بھی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اس مبارک محنت کے ذریعے سے سب سے پہلے ہم اپنی زندگی کو دینی رخ پر لائیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے عزائم کریں کہ انشاءاللہ اپنی مصروف اوقات میں سے 4 مہینے وقت لگا کے اپنی دینی زندگی سیکھیں گے. کریں گے نیت انشاءاللہ بھائی. میرے بھائیوں، دنیا میں آنے کے لیے ہم لوگوں کو جیسے کسی کو پوچھ کر نہیں بھیجا گیا، اسی طرح دنیا سے بلاوے کا وقت بھی ہمارے اطلاع کے ساتھ نہیں ہو. جب بلاوا آئے گا تب حاضری دینی ہوگی.
لیکن خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات یہ ہے کہ ہم ایک زندگی سیکھ کر اپنے سفر کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اپنے آخرت کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، جب خلیفہ بنے اہلیہ سے فرما رہے تھے خلافت تو سب کو ملتی ہے، یہ خلافت میری مرضی کے بغیر مجھے مل گئی ہے، میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں بادشاہ ہوں، خلیفہ میری مرضی کے بغیر ملی ہے، لیکن میں اپنی اس خلافت سے، اپنی اس بادشاہت سے اللہ کو راضی کر کے اپنے آخر بنا۔ ویسے ہی چند دن قربانی، چند سال قربانی کے ہوئے، 2.25 سال، تھوڑی مدت، پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، موت پر لوگوں نے دیکھا، مشاہدہ کیا لوگوں نے، جنازہ جب تیار ہوا ہے تو لوگوں نے دیکھا کوئی پرچہ آ کر گرا ان کے جنازے پر، اس کو پڑھ کے دیکھا تو لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم براۃ من اللہ لعمر بن عبدالعزیز من النار، کہ عمر بن عبدالعزیز کے لیے خوشخبری ہو کہ اللہ نے ان کو جہنم کی آگ سے نجات دی۔ تو میرے بھائیوں، ہم بھی آج طے کریں کہ جو زندگی اللہ نے دی ہے، اس زندگی کو اللہ کی مرضی پر گزارنا سیکھ لیں۔ کریں گے طے انشاءاللہ بھائیوں؟ اس میں سے ایک پائی بھی ہمارا اپنا نہیں ہے، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک سارا وجود عطائی ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں یہ سارا وجود اللہ کی مرضی پر لگا کر ہم اللہ کو خوش کر کے یہاں سے سفر کریں۔ اس محنت کی مبارک تاثیر ہے کہ اس محنت میں چلتے 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 جذبات یہ بن جاتے ہیں کہ بجائے جمانے کے اللہ کے نام پر لگانا آ جائے، یہ طبیعت بن جاتی ہے۔ ہاں، یہ طبیعت بن جاتی ہے۔ ہم لوگ وہاں کچھ ساتھی ہمارے ساتھ لگائے گئے تھے، دن بھر کچھ اپنے کاموں کاج میں تھکتے تھے، اور رات میں بجائے گھروں میں سونے کے ہمارے ساتھ آتے، تھکے ہارے، ہم ان کو ترحم کے طور پر کہ طبیعت تھکی طبیعت کے ساتھ آرام کر لیتے، ایک دن وقفہ کر کے آئیے۔ تو لوگ کہتے تھے کہ ہماری تو طبیعت یہ چاہتی ہے کہ دین کی محنت کرنے والوں کے ساتھ ہماری جان بھی قبول ہو جائے، اب تو آرام کہتے ہو، ہماری جان بھی نکل جائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج بھی اس مبارک محنت کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ اس کے لیے بھائیوں نیتیں کریں، ارادے کریں، عزم کریں، ہمت کر کے کھڑے ہوں اور اپنے ناموں کا اظہار کریں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لانے کے لیے انشاءاللہ 4 مہینے اپنے مصروف اوقات میں سے دیں گے انشاءاللہ۔